میرے عزیزو، اللہ کی قسم ہم قرآن کے حسن کو نہیں سمجھے، چونکہ ہماری زبان نہیں ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ عبید رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ایک بدو قریب سے گزرا اونٹ پر، اس کے کان میں آیت پڑی، وہ نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا۔ تو وہ کہنے لگے، ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو سر اٹھا کے کہنے لگا، جو تو نے پڑھا ہے نا اس کو سجدہ کر رہا۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو، اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ سجدے میں گر جاؤ؟ تھوڑا سا اس کا میں بتا دیتا ہوں۔ صدع شیشے کے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسرہ استعمال نہیں ہوتا، ویسے دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں کہ چیز کو اس طرح توڑو کہ جڑ نہ سکے۔ تو شیشہ واحد دھات ہے جو ٹوٹے تو جڑتا نہیں، شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں، پھر آگ میں ڈال کے اس کو پگھلانا پڑتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا، میرے محبوب جو میں نے کہا ہے اس کے ذریعے سے کفر پہ ایسی چوٹ لگا کہ کبھی قیامت تک یہ جڑ نہ سکے، شیشے کی طرح اس کو چور چور کر دے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اس حسن نے اس کو نیچے گرا دیا۔ چونکہ ہم مضامین کی کثرت ہے، دیکھو تمہارے سامنے روٹی بھی ہو، چاول بھی ہو، زردہ بھی ہو، حلوہ بھی ہو، پوڑی بھی ہو، سموسے بھی ہوں، باقر خانی بھی ہو، گلاب جامن بھی ہوں، رس گلے بھی ہوں، اور تم سارے کھا جاؤ تو تمہارے معدے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے فضل سے ٹائلٹ میں ہی بیٹھے رہو۔ میں جب اسکول پڑھتا تھا بہت شرارتی تھا، تو میں نے وہ کھانے کی جو دیگ تھی نا اس میں جمال گوٹا ڈال دیا۔ تو 70 لڑکے تھے ہم، اور جو پھر ان سب کی دوڑیں لگیں اور پوری طرف موسیقی چل رہی تھی، پڑ 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 پڑ، اور ساتھ مجھے گالیاں پڑ رہی تھی، او دی آئیں تے او دی آئیں، پتہ نہیں کہیں ساڑھے نالے کیتا ہے۔ تو ایک چیز معدے کو کھلاؤ گے تو وہ آرام سے ہضم کرے گا۔ اب تم منطق جیسی بدبودار چیز بھی پیٹ میں ڈالو، اب تو شکر ہے فلسفہ نکال دیا، ورنہ تو پہلے او دی بھی ماں آئی، اور پھر اس کے ساتھ تم صرف بھی ڈالو، نحو بھی ڈالو، فقہ بھی ڈالو، اور اس کے ساتھ پھر تم اصول فقہ بھی، اصول حدیث بھی، اصول تفسیر بھی، تو قرآن کے لیے تو جگہ ہی نہیں بچتی، تو سمجھو گے کیا؟ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار ہم یستغفرون، رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور سحری میں استغفار کرتے تھے۔ تھوڑے کا اللہ نے مطلب بیان کرنا تھا کہ تھوڑا ہو، اس تھوڑے کو دیکھو قرآن کیسے بیان کرتا ہے، کانو ناقصہ جو قلت پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، قلیل جو قلت پہ خود دلالت کر رہا ہے، من اللیل من تبعیض کا ہے جو قلت پہ دلالت کرتا ہے، ما مصدر کا ہے جو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے، کثرت سے قلت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور حجا اونگ کو کہتے ہیں، نیند کو نہیں کہتے، حجا۔ یہ کانو قلیل، قلیل قلیل، من اللیل قلیل، ما قلیل، حجا قلیل، وبالاسحار ہم یستغفرون۔ جب اس طرح تم اس کی آیت کی شکل دیکھو گے تو تمہیں کچھ اور محسوس ہوگا۔ رات کو تھوڑا سوتے تھے، اس کا اثر اور ہے، اور اس طرح
سوچ کے پڑھو گے تو اس کا اثر اور ہے۔ تو قرآن سے ہم نے انصاف نہیں کیا، اور پھر آپ لوگ جا رہے ہو زیادہ آپ وہ پڑھو گے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر، کیا نام ہے اس، معارف القرآن، لیکن حسن قرآن تو عربی میں ہے۔ ابھی حسنہ مفتی صاحب قاری صاحب نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھی نا، ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن، ایک ہوتا ہے حسنہ۔ حسن خوبصورت، حسین بہت خوبصورت، احسن سب سے زیادہ خوبصورت، حسنہ چہرے کا وہ تل جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ سادہ سا چہرہ ہو لیکن یہاں تل ہو تو پورا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، کشش ہوتی ہے۔ حسنہ چہرے کا وہ تل جو آپ کو نمایاں کر دے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے نبی کی زندگی صرف خوبصورت نہیں ہے، نمایاں ہے، سب سے منفرد ہے۔ کیا مزہ ہے اس کا! قرآن کے لیے الگ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگاؤ۔